ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین صدق اللہ العظیم۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور عزیز و اقارب میں کتنا وقت دیا کرتے تھے۔ دین کی محنت کرنے والے، سماج کی خدمت کرنے والے، بعض مرتبہ اجتماعی کام، دعوتی کام، تنظیمی کام کا اتنا دباؤ لے لیتے ہیں کہ خاندان اور گھر کو وقت نہیں دیتے۔ مستقل کتابیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب، حیات الصحابہ کی دوسری جلد میں حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو نقل کیا۔ آپ کا رہن سہن بیویوں کے ساتھ، آپ کا رہن سہن بچوں کے ساتھ، آپ کا رہن سہن اہل بیت کے ساتھ، ان تفصیلات کو نقل کیا۔ ہم میں سے کوئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کام نہیں کر رہا ہے۔ آپ کے چچا، آپ کے چچا زاد بھائی بہن، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے سسرال، آپ کے ننیال اور ددھیال کے رشتوں کو جس خوبی کے ساتھ نبھایا ہے، شرم آتی ہے اپنی زندگیوں کو سوچتے ہوئے، بے ترتیبی اور بے اعتدالی کو سوچتے ہوئے۔ عدنان سے لے کر عبد المطلب تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا کی زندگیاں کافی حد تک ان کا تعارف محفوظ ہے۔ آپ کے چچاؤں کی بڑی تعداد ہے۔ حارث بن عبد المطلب ایک چچا ہے۔ حلف الفضول جو معاہدہ ہوا تھا، یہ شریک رہے، بڑے رحم دل تھے۔ حرب فجار ایک جنگ ہوئی تھی بہت نامور، اس میں انہوں نے حصہ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا، لیکن کسی کا خون بہنے نہیں دیا۔ زمزم کی کھدائی کا اشارہ جب ملا تو عبد المطلب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچا حارث بن عبد المطلب ہی آگے آگے تھے۔ پھر زمزم کا کنواں انسانیت کو مل گیا۔ دوسرے تھے یہ زبیر بن عبد المطلب، حلف الفضول کا معاہدہ کروانے والے۔ تیسرے ہم سنتے رہتے ہیں، ابو لہب بن عبد المطلب۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، خوشی میں اپنی باندی ثوبیہ کو آزاد کیا۔ عبد المطلب نے عقیقہ کیا،
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں ذمہ داری کے ساتھ حصہ لیا، لیکن جب آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نبی بنائے گئے تو ساتھ نہیں دیا۔ ابو لہب کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا پہلے دن سے خوب ساتھ دیتی تھی۔ ایک چچا ہیں ابو طالب بن عبد المطلب، ابو طالب بن عبد المطلب آپ نے بہت سنا، بچپن سے انہوں نے ہی پرورش کی، اور ابو طالب نے بچے بہت تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری سے ہی تجارت کرنا شروع کر دیا۔ فاطمہ بنت اسد ابو طالب کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی نے بہت چھوٹی عمر سے ہی آقا کی دیکھ بھال کی۔ جب شیاب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا، تو یہی وہ چچا تھے جنہوں نے ساتھ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، بڑے کارنامے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آخری تک ساتھ دینے والے، اللہ نے عمر بھی بہت دی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو۔ اس کے علاوہ اور بعض چچاؤں کا تذکرہ ہے جن کی نسل نہیں چل سکی۔ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، قوم کے ڈر سے، دنیا کیا کہے گی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیسی شہادت پائی، جسم کے مسلے کر دیے گئے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا 2 کفن کے کپڑے لے کر آئیں، ایک حضرت حمزہ کے لیے آقا نے استعمال کیا، ایک دوسرے صحابی کے لیے استعمال کیا، جن کی لاش کے ساتھ بھی ایسے ہی برتاؤ کر لیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں ہے اروا بنت عبد المطلب۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ان کا مرثیہ ہے۔ عاتقہ بنت عبد المطلب ایک دوسری پھوپھی ہے، ان کا بھی مرثیہ ہے، بڑے غم کا اظہار ہے۔ زبردست ہمت دی ان پھوپھیوں نے۔ حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب نے بدر کے موقع پر خاص خواب دیکھا، کفار کو متوجہ کیا، بہت نقصان اٹھانا پڑے گا بدر کے میدان میں۔ ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب، امیمہ بنت عبد المطلب، یہ بھی ایک پھوپھی ہیں۔ ان کے بچے تھے عبداللہ بن جہش، عبید اللہ بن جہش، سب چھوڑ کر آئے مدینہ منورہ۔ انہی کے خاندان میں ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، جو ہماری امی جان بنی۔ زید بن حارثہ سے نکاح ٹوٹنے کے بعد حمنہ بنت جہش انہی کے خاندان میں ہے کہ جنہوں نے واقع عفق کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگائی گئی تو منافقوں کی کمر توڑی۔ برہ بنت عبد المطلب، صفیہ بنت عبد المطلب، یہ سب پھوپھیاں ہیں۔ حضرت صفیہ میدان جنگ میں زخموں کو مرہم بھی لگایا کرتی، پانی بھی پلایا کرتی۔ انہی کے بیٹے ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، بڑے بہادر صحابی، جن کا نکاح حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر کی بیٹی سے ہوا، اور جن سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ اکلوتی تھی، وہاں کوئی بھائی بہن نہیں تھے حضرت آمنہ کے، تو آپ نے عدی بن نجار کو، پورے قبیلے کو اپنا ننیال بنا لیا۔ اس طرف سے تعلق رکھنے والے تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کو آپ اپنا ماموں کہا کرتے تھے، سعد بن ابی وقاص، جن سے تنہا آقا نے یہ فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان، اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے۔ جتنے آپ کے سسرالی خاندان ہیں، پوری تفصیل ہے 11 گھروں کی، آپ نے سسرال کو کیسے نبھایا، سالیوں سالوں پردوں کے پورے اہتمام کے ساتھ ان کے سکھ دکھ میں کیسے حصہ لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد ہیں خویلد بنت اسد، یہ حضرت خدیجہ کے والد ہیں، ان کو بت پرستی سے نفرت تھی، انہیں چچا زاد بھائی کے لڑکے ورقہ بن نوفل سے بڑا تعلق تھا۔ انتقال ہو گیا خویلد بنت اسد، خویلد بن اسد کا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ اپنے چچا کی سرپرستی میں آئی، چچا نے سنبھالا، چچا کی سرپرستی میں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں انہوں نے بھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا نے بھی اپنا بیان دیا، خطبہ دیا، نصیحتیں کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان چونکہ انتہائی معزز تھا، اس لیے بھی ننیال والے زیادہ قدر کیا کرتے، اس لیے بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے خاندان والوں نے بڑی قدر کی۔ میرے بھائی بہت تفصیل ہے، سنانا چاہیے، سننا چاہیے۔ کاروبار کی اتنی مصروفیت کہ ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے آقا ام رومان رضی اللہ عنہا کے جنازے میں شریک ہوئے، کفن دفن میں اخیر تک، فاطمہ بنت اسد کے کفن دفن میں شریک ہوئے، زندگی میں عیادت کے لیے وقت دیا، نواسیوں کے اوپر آنے والی بیماریوں میں تسلی دی بیٹیوں کو، دینداری کے ناقص اور محدود تصور سے نکلیے۔ 4 داماد ہیں، داماد ہیں آپ کے 3، حضرت 4 بیٹیاں 3 داماد، حضرت ابو العاص بن ربیع، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ عام انسانی معاشرے میں اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ جو پیش آتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی پیش آیا۔ مسائل کا پیدا ہونا برا نہیں، وقت کا نہ دینا برا ہے۔ مسائل کا پیدا ہونا برا نہیں، مسائل کو اس کے اپنے طریقے سے نہ سلجھانا برا ہے۔ تبلیغ میں جانے کو تو نیکی سمجھے، دینی جلسوں میں جانے کو تو نیکی سمجھے، لیکن اپنے رشتوں کو وقت دینے کو نیکی نہ سمجھے۔ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی طرف دعوت نہیں دی، پوری زندگی کی طرف ہم نے انسانیت کو نہیں بلایا۔ بھوپال کے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے لوگوں گنے کی طرح بنو،
جہاں سے کھاؤ میٹھاس ملتی ہے تھوڑے سے حصے کے سوا۔ آم کی طرح نہ بنو کہ آم کے درخت میں صرف آم کھائیں گے تو میٹھاس آئے گی، پتوں میں نہیں، شاخوں میں نہیں، تنے میں نہیں۔ مسجد میں نظر آئے تو دین نظر آیا، گھر میں نہیں۔ حج عمرے میں نظر آئے تو دینداری نظر آئی، کاروبار اور پارٹنرشپ میں نہیں۔ نکاح کرتے وقت مسجد میں خطبہ ہوا تو تب دین نظر آیا، فنکشن ہال میں نہیں، قرض کے لین دین میں نہیں، طلاق اور خلا کے جھگڑے کے وقت نہیں۔ صرف دعا اور تعویذ لینے کے لیے علماء سے تعلق رکھا، خاندانی جھگڑوں کے حل کرنے کے لیے نہیں۔ تو میرے بھائی یہ تو آم کے درخت کی طرح ہو گیا۔ نماز میں دیکھو تو میٹھاس ہے، معاشرت، معاملات، اخلاق میں دیکھو تو میٹھاس نہیں۔ ہر طرف سے دینداری کی میٹھاس چھلکنی چاہیے، جھلکنی چاہیے، پورا دین زندگیوں میں نظر آنا چاہیے۔ خاندان والوں میں جن کا احسان ہے، خاندان والوں میں جو دوست ہیں میرے والد کے، جو سہیلیاں ہیں میری مرحومہ بیوی کی، وہ خاندان کے افراد جن پر میری والدہ خرچ کرتی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا خیال رکھا، غلاموں کی اولاد کا خیال رکھا، خادموں کا خیال رکھا۔ کیسے وقت میں برکت ہوتی ہے جب آدمی نیت کرتا ہے۔ ہم تو اپنی سگی بہنوں سے نہیں ملتے، انبن ہے سگے بھائیوں سے، فون نے رہے سے وقت کو چوس لیا۔ رشتوں کو وقت دیں گے تب اندازہ ہوگا کتنے بیمار ہیں، کتنے مرتد ہو رہے ہیں، کتنے تعلیمی فیس ادا نہیں کر پا رہے ہیں، کتنے ڈائلیسس اور کینسر سے سسک رہے ہیں۔ مرنے کے بعد تعزیت کے لیے 50 تعریفی بول کہنے سے بہتر ہے زندگی میں محبت کے 2 بول بول دیے جائیں۔ رشتوں کو وقت دینے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں، محبت کے 2 بول بھی ہو سکتے ہیں، سفارش کے 2 بول بھی ہو سکتے ہیں، دعا کے 2 بول بھی ہو سکتے ہیں، خرچ کرنے والوں کے لیے رہبری کے 2 بول بھی ہو سکتے ہیں۔ نیت تو کرے، زندگی کا حصہ تو بنائے۔ پودوں کو وقت دیا جاتا ہے پانی ڈال کر تو پودے زندہ رہتے ہیں، رشتوں کو وقت دیا جاتا ہے تو رشتے زندہ رہتے ہیں۔ دوستیاں بھی رشتوں سے بدل جاتی ہیں وقت دینے کی وجہ سے، رشتے بھی اجنبی بن جاتے ہیں وقت نہ دینے کی وجہ سے۔ کافی نہیں ہے صرف شادی میں کھانے کے لیے جانا، شادی نہیں ہے، کافی نہیں ہے بدنامی سے بچنے کے لیے آخری وقت میں تھوڑا سا مٹی ڈالنے کے لیے جانا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بے اعتدالی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔